پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم، آج کے خبر نامے کی تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ ڈاکٹروں کی کلینکس پر پوائنٹ آف سیل کی تنصیب کے منصوبے کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی سینٹرل کونسل نے مسترد کر دیا۔ پی ایم اے کوئٹہ کے اجلاس کی مزید تفصیل خصوصی رپورٹ میں۔ جنوبی کوریا کے سائنسدانوں نے دماغ کو کنٹرول کرنے والی وائرلیس ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے۔ یہ دنیا کی پہلی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مقناطیسی میدانوں کی مدد سے دماغ کے مخصوص حصوں کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، تھرپارکر، سندھ میں بارشوں سے 16 افراد جاں بحق، رین ایمرجنسی نافذ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جیل میں طبیعت خراب، ہسپتال منتقل۔ کراچی کے متنازع میئر مرتضی وہاب محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے باوجود برساتی پانی کی نکاسی کے لیے کوئی ہنگامی اقدامات نہ کر سکے۔ ناگن چورنگی، نارتھ کراچی کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کر لیں۔ ویڈیو دیکھی، اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر روبوٹک سرجری مشین خریداری اسکینڈل میں کون ملوث؟ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا حکومت سے مطالبہ و دیگر اہم صحت کی خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، ویسے تو مجموعی طور پر گزشتہ 16 سالوں میں محکمہ صحت سندھ اربوں روپے کے مختلف اسکینڈل کی زد میں رہا ہے، جس میں NICVD میں سابق انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر کے دور میں 20 ارب روپے کا مبینہ قومی اسکینڈل اور ہیپاٹائٹس پروگرام کا 17 ارب روپے کے اسکینڈل میں پروفیسر امجد سراج میمن سمیت دیگر بہت سے اہم لوگ شامل ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب تاریخی جناح اسپتال میں خلاف قانون تعینات انتظامی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد رسول کو آگے رکھ کر روبوٹک سرجری مشین کی خریداری میں مبینہ سامنے آنے والے اسکینڈل کی دیگر بہت سی تفصیلات آپ ہماری خصوصی رپورٹس کے ذریعے جان چکے ہیں، لیکن اب تک حیران کن طور پر مذکورہ خریداری کی پروکیورمنٹ کمیٹی میں شامل بایو میڈیکل انجینئرز اور پھر اس بڑے سودے کی LC کس نے کہاں کھولی اور اس کی ادائیگی AG سندھ کے ذریعے ہوئی یا کسی اور طریقے سے کی گئی، یہ وہ اہم سوالات ہیں جس پر LDN کی تحقیقاتی کمیٹی قومی مفاد میں اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان ٹیک کمپنی کے مالکان کون اور کون سی حکومت کی اہم شخصیات سے مذکورہ کمپنی کے مالکان سے کیا روابط اور کیا ڈیل ہے؟ بہرحال خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ پروفیسر طارق محمود نے مذکورہ اسکینڈل کے تشت اسباب ہونے کے بعد پروفیسر شاہد رسول سے فاصلے پر ہو گئے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس معاملے میں انہوں نے کسی بھی قسم کے تعاون نہ کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔
جہاں اس اسکینڈل میں کسٹم انٹیلیجنس نے باری رقوم کی بار بار ترسیل کی نشاندہی کی ہے، وہیں اشیاء کی صورت میں پراپرٹی بھی بعض افسران کو دی جانے کی اطلاعات ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ روبوٹک سرجری کی آڑ میں اس کریپ کی خریداری کی گئی ہے۔ مذکورہ مشین کو آپریٹ کرنے والا عملہ اور کمانڈر کہاں ہے، جسے باقاعدگی سے تکنیکی اعتبار سے مذکورہ مشین کو فعال رکھنے کی تربیت دی گئی ہے؟ مجھے یاد ہے جب محکمہ صحت سندھ میں روبوٹک سرجری کا سب سے پہلا اسکینڈل سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کے دور میں MQM کے وزیر صحت ڈاکٹر صغیر احمد کی وزارت صحت میں سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن میں سامنے آیا تھا، تو مشین آپریٹ کرنے کی غیر ملکی تربیت مذکورہ ہسپتال کے اس MS کو کروائی گئی تھی، جن کی مدت ملازمت 2 ماہ بعد ختم ہونے والی تھی۔ ضلع ہسپتال کی روبوٹک سرجری مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے کہیں ایسے ہی واقعے کو تو دہرایا نہیں گیا ہے، جبکہ مذکورہ اسکینڈل میں پس پردہ حکومت کی بہت سی اہم شخصیات بھی مذکورہ اسکینڈل کا حصہ بتائی جا رہی ہیں۔ رقم کی ادائیگی کا معاملہ بھی بہت ہی اہم نوعیت کا ہے، جبکہ دوسری جانب پروفیسر ڈاکٹر شاہد رسول اور ان کی نور نظر خاتون پروفیسر کی خلاف قانون تعیناتی اور ان کی نااہلیوں نے مثالی تاریخی اسپتال میں علاج معالجے کے نظام کا دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا ہے۔ مریضوں کو بنیادی ادویہ کے علاوہ مختلف آپریشن کے منتظر سسکتے بلکتے مریضوں کو ہفتوں انتظار میں رکھ کر روبوٹک سرجری کی خریداری کھلا کرپشن اور قومی خزانے پر ڈاکہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایک تو حکومت صحت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے سندھ کے تمام سرکاری ہسپتالوں کو حکومتی جماعت کی مختلف ذیلی تنظیموں کا سیاسی اکھاڑا بنائے ہوئے ہے، جس کی آئین اور قانون میں کہیں اجازت نہیں ہے، اور رہی صحیح کثر جرنل پریکٹیشنرز کی کلینکس پر پوائنٹ آف سیل کے ذریعے ٹیکس وصولی کا منصوبہ نجی شعبہ صحت میں جاری مریضوں کے علاج معالجے کے نظام کا بھی خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ پہلے ہی ادویہ قیمتوں کے حوالے سے دی جانے والی چھوٹ کے نتیجے میں غریب مریض کا دوا کے استعمال کے بغیر ہی قبرستان جانے کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ اب کلینکس پر شب خون مارنے کی تجویز پر خدا نخواستہ عمل ہوا تو مریض علاج کی سہولت ہوتے ہوئے بغیر علاج کے مرنے پر مجبور ہوں گے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کوئٹہ اجلاس میں مرکزی کونسل کا فیصلہ غریب مریضوں کی ترجمانی پر مبنی ہے، ان کے دل کی آواز ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کاکڑ اور ڈاکٹر عبدالغفور شورو سے میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا کہ اب وقت آ چکا ہے PMA نجی شعبہ صحت میں خدمات کی قیمت کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے اپنا روایتی اور تاریخی غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنے کے لیے آگے آئے، کیونکہ نجی شعبہ صحت کی کالی بھیڑوں کے کردار سے شعبہ مسیحائی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ادھر سیکریٹری صحت سندھ کا گزشتہ دنوں سول اسپتال لاڑکانہ کا سرکاری انتظامی دورہ کو خود حکومتی جماعت کی غلط سیاسی پالیسیوں نے بے سود اور بے وقت بنا دیا ہے۔ دورے کا مقصد لاڑکانہ کے ایک سینئر وکیل کی بیٹی کی موت ICU نہ ہونے کے معاملے کا جائزہ لینا
اور اس حوالے سے اصلاحات کرنا تھا۔ سکریٹری صحت کے دورے کے دوران ICU کا سامان دھوپ میں پڑا ہوا پایا گیا اور بھی بہت ساری دیگر بد انتظامی مشاہدے میں آئی، لیکن بلاول کے سیاسی مشیر جمیل سومرو کے بھائی شکیل سومرو کے خلاف، جو کہ اسپتال کے ڈائریکٹر فائنانس ہیں، محکمہ جاتی اور انضباطی کارروائی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، یعنی محکمہ سے سندھ کا انتظامی نظام کی تباہی میں جی اے بھٹو کا نعرہ اور ہو جمالوں کی سیاست غالب ہے، جس کی ایک جھلک آپ پہلے KTN کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائے۔ بالکل ناظرین، عورت ॿार खे फर्श ते जनम ॾिनो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे त ॻोरारी औरत समीना चौहान खे अस्पताल वठी वियासीं, पर कंहिंसे दाख़िल न कए वियो। वारसनि पारां दाऊं कयूं आहिनि। अव्हांखे ॿुधायूं त वारसनि चयो आहे त अस्पताल इंतिज़ामिया चयो त असां वटि कंहिं बि सहूलियतूं न आहिनि, तव्हां औरत खे खानगी अस्पताल खणाए वञो। जंहिं बाद औरत ॿार खे फर्श ते ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ محکمہ صحت سندھ کا تدریسی سول اسپتال سکھر کا وہ منظرنامہ ہے جس کے لیے بلاول اور سید خورشید شاہ سندھ میں لندن اور پیرس کے معیار کے صحت سہولیات کی فراہمی کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ کیا اس معیار کو لندن اور پیرس کی صحت سہولیات سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ ہم خود سندھ کے باشعور عوام پر چھوڑتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔